اب جب گھر میں میت ہو جاتی ہے، اہل خانہ کو، گھر والوں کو 3 دن تک سوگ کی تعلیم دی گئی ہے۔ سوگ کہتے ہیں کہ غم، اس غم کی کچھ کیفیات ہوتی ہیں ہر انسان پر، جس کا اظہار انسان اپنی کبھی زبان سے بھی کرتا ہے، چہرے کے سے ظاہر بھی ہوتے ہیں۔ غم و غصہ انسان کے کردار سے بھی جو ہے ہوتا ہے، مگر یہاں اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ آدمی اپنی زبان سے ان جملوں کا استعمال نہ کرے جو جملے شرک تک انسان کو پہنچاتی ہیں، یا آخری درجے میں انسان غم میں ایسی باتیں کہہ جاتا ہے جو اللہ کی ناشکری والے الفاظ آدمی استعمال کرتا ہے۔ خصوصاً یہ معاملہ خواتین میں ہوتا ہے کہ عورتیں میت پر اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی ناشکری پیدا ہوتی ہے، اور جب یہ ناشکری کے الفاظ کثرت سے جب بڑھ جاتے ہیں اور مبالغہ آرائی ہوتی ہے تو وہ الفاظ شرک تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ بالکل حرام ہے، نوحہ اسلام میں حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نوحہ کرتا ہے، جو اپنے چہرے کو مارتا ہے، جو اپنے جسم کے کپڑے پھاڑتا ہے، جو اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتا ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ نوحہ غیروں میں کیا جاتا ہے، چیخا اور چلایا جاتا ہے۔ انسان کی حقیقت اس کی تقدیر کے ساتھ وابستہ ہے، وہ کب مرے گا، کس جگہ مرے گا، کس عالم میں مرے گا، کس کیفیت میں مرے گا، حالت کیا ہوگی، کل شیء علی قدر، وہ ہر چیز تقدیر میں لکھی جا چکی ہے، تو اسی کیفیت پہ مرے گا۔ اب انسان کا جب یقین ہے تقدیر پر، تو ناشکری والے الفاظ کا کیا معنی ہوتا ہے کہ ایک نوجوان بچہ کسی کا مرتا ہے، اس کی ماں کی زبان سے اتنے ناکفریہ الفاظ نکلتے ہیں، ناشکری کے الفاظ نکلتے ہیں کہ خدا کو ہمارا ہی گھر مل گیا تھا، کیا پورے دنیا میں ہم ہی تھے جو ہمارے گھر کے اندر ایک پر ایک مصیبت آ رہی، ہم نے ایسا اللہ کا کیا بگاڑا تھا جو ہمارے گھر کے اوپر جو ہے مصیبتیں آ رہی۔ یہ ساری کی ساری باتیں کفریہ باتیں ہیں، شرکیہ باتیں ہیں، جسے انسان کو توبہ کرنا ضروری ہے۔ جب ایک ایمان والے کا 7 چیزوں پہ یقین ہوتا ہے، جس میں سے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یہ جملہ ہے، اچھی تقدیر ہو تو بھی یقین ہوئے اور بری تقدیر ہو تو بھی یقین کہ یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ کسی کا بہت اچھا ہو رہا ہے دنیا میں، یہ انسان کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے کہ اس نے اس کی تقدیر ایسی بنا دی ہے۔ کسی کا بہت برا ہو رہا ہے تو یہ انسان کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ نے اس کے مقدر میں وہ چیزیں رکھی تھی جو اس کے ساتھ پیش آ رہی ہیں۔ تو انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بننا ہے، چاہے حالات اچھے ہوں تو بھی شکر گزاری ہو، اور حالات بد سے بدتر ہوں تو بھی اللہ کے ساتھ شکر گزاری والے کلمات استعمال کرنے چاہیے۔